کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا بے شک۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور دعاؤں کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ قسمت کا لکھا کوئی بھی بدل نہیں سکتا، کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، لیکن دعاؤں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو قسمت کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آج میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال مولانا صاحب کرنا چاہوں گا کہ جو غلط فہمیاں ہیں سماج میں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کی وجہ سے گھریلو جھگڑوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آپس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، سلام دعا اور موت جیت تک لوگوں کی اڑ جاتی ہے۔ تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کا، سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ پروگرام دعا اور دوا، جس سے ہم واقف ہیں کہ یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے اور دعا کی اہمیت کا سبھی لوگ اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ نا امیدی میں بھی انسان کو سہارا دیتی ہے، اور انسان جب تمام حالات سے دوچار ہو کر نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے دعا ایک مضبوط سہارے کے طور پر انسان کو حوصلہ بخشتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ بندے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ساری کائنات کا، ساری دنیا کا خالق و مالک اللہ ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر دوا میں کے اندر کوئی تاثیر ہے، اثر ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے کسی کو شفا ملتا ہے اور کسی کو نہیں۔ یہ دراصل سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کے ذریعے بھی انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک امید اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک مضبوط سہارا ملتا ہے، اور اس سہارے کی وجہ سے انسان بہت سارے مسائل، پریشانیوں سے نجات بھی پاتا ہے۔ تو دعا ہمیں اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو چیز بھی لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ قضاء و قدر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اس دعا کو ہم لوگ اسی یقین اور جذبے کے ساتھ مانگے کہ ساری دنیا کا مالک، سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی اس کے اندر پوری کی پوری صلاحیت ہے۔ تو دعا کے لیے پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع کے اندر انسان کس طریقے سے دعا مانگے، انبیاء کرام کے ذریعہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث پاک کے اندر مختلف موقع کی دعا سکھلائی بھی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ بندہ مجھ سے کیسے اور کس طریقے سے دعا مانگے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ آج ہمارے سماج کا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں اور مختلف طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن عام طور سے انسان بہت ساری پریشانیوں کے اندر بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس بدگمانی، غلط فہمی کی وجہ سے آپسی رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے اگر طبیعت خراب ہو گئی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو فلاں نے میرے ساتھ فلاں کچھ لگتا ہے کہ فلاں چیز کوئی اثر ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھریلو زندگی کے اندر، سماجی زندگی کے اندر اور آپسی رشتوں کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد صرف بدگمانی اور بدظنی پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے ایسے بدگمانی والے کام ہوتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا اور انسان اپنے دل کے اندر بدگمانی پال لیتا ہے۔ بے شک۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں مختصر طور پہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے رات کے اندر کہیں جا رہے تھے، دوسری جانب سے ایک صحابی آئے اور ان کی نظر پڑی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاتون ہے، تاریکی کی وجہ سے وہ پہچان نہیں سکے کہ کون سی خاتون ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ راستہ دوسری طرف کاٹنے لگے، تبدیل کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے بلایا کہ فلاں تم کہاں جا رہے ہو، آؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ خاتون تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ راستہ تبدیل کر دوں، مجھے شرم آنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میرے ساتھ یہ خاتون ہے، تم راستہ تبدیل کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں آواز دے کے بلایا، اور جان لو کہ یہ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے صاف کر دیا اور فرمایا کہ انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اپنے دل کے اندر بدگمانی پال کر کے بہت سارے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ کام بدگمانی والا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے، ان رشتوں کی جو بنیاد زیادہ تر آپ گہرائی میں غور کریں گے تو میاں بیوی کے اندر بدگمانی ہو جاتی ہے، کبھی بھائی بھائی کے درمیان بدگمانی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں وہ ہمدرد نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمدرد نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور ماں کو بدگمانی یہ ہو جاتی ہے کہ بیوی نے اسے خراب کر دیا ہے، کبھی بیٹا کو بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ ماں نے اسے خراب کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ ہو رہا ہے۔ تو عام طور سے گھریلو زندگی کی بنیاد بدگمانی ہے، اس لیے بدگمانی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً صاحب معاملہ سے پوچھ لیا جائے، تحقیق کر لیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بات کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو صاحب معاملہ سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ اگر تم تحقیق کیے بغیر اپنے سے کوئی تصور قائم کر لو گے تو پھر یہ بدگمانی آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر بہت سارے رشتے جو ختم ہو گئے، اس کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ہی اصل وجہ تھی۔ بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اس کے درمیان بھی بدگمانی ہی اصل وجہ تھی۔ ساس اور بہو کے درمیان جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کے درمیان بھی بدگمانی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور بدگمانی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بدگمانی ہمارے سماج کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمیدی کلمات کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا نام روبینہ ہے، میں بہار سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال ہے کہ میری نند ہے، ان کا اور ان کے شوہر کے بیچ کا رشتہ صحیح نہیں ہے، وہ تقریباً 26 سال ہو گئے شادی کو، لیکن وہ لوگ ابھی بھی خوشحال نہیں رہتے ہیں۔ کس کا رشتہ خراب ہو گیا؟ میری نند ہے، ان کا اور ان کے شوہر کا، مطلب ہے وہ صحیح اپنی فیملی کے ساتھ، وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سے نہیں رہتے ہیں۔ وہ دوسری مطلب کسی اور عورت کے چکر میں اپنی بیوی کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں۔ 26 سال شادی کو ہو گئے؟ جی 26 سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ وہ منع کرتی ہیں کہ آپ دوسروں سے کیوں اتنا باتوں میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے وہ ناراضگی ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ تم میری باتوں کے لیے کیوں کھوج کرتی ہو۔ آپ کی نند کے بچے بھی ہیں؟ جی میری نند کے بچے بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ بیٹی ہے، ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، نند کی بیٹی کی۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان وجہ سے، گھر میں ہر چیز مہیا کرا دیتے ہیں لیکن دلی خوشی نہیں دیتے ہیں ان کو۔ ٹھیک۔ اور میرا ایک سوال اور ہے کہ ہماری امی ہیں، ان کا کچھ 5 سال پہلے بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بائک پر سے گر گئی تھی
جی اور ان کے ماتھے پہ چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اللہ اور رحم علاج کرانے سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں کی روشنی پوری طریقے سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا گلوکوما ہے، اس کے لیے آپریشن بھی ہوا، اور ہوا بھی دکھایا گیا تو کہے لوگ کہ ہاں ہوا بھی ہے، آ جائے گی روشنی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ کچھ دعا بتائیں کہ دونوں پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں، ہماری ٹھیک ہے، امی کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ دونوں آنکھوں کی روشنی اور چلی گئی؟ جی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، لیکن ہاں وہ بولتی ہیں کہ ہمیں اجالا نظر آتا ہے ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت ٹھیک ہے، شکریہ آپ ہماری محترمہ، نند کے لیے بھی دعا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، ان کے دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ ہماری بہن نے محترمہ نے جو سوال کیا ہے، جی یہ دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی نند اور ان کے نندوئی جو ہیں، ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان تعلقات استوار نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور جو حق ہونا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ آپس کے اندر بات چیت کر کے اگر کوئی وجہ ہے، اگر ان کو کسی طرح کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آسان یہ ہے کہ وہ ان کی نند جو ہیں روزانہ صبح کو 11 مرتبہ یا ودود اور یا لطیف، یا ودودو یا لطیفو، اس کا ورد 11 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے یا ودود اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور محبت کرنے والے ہیں، اور اس کے ترجمے کے اندر بھی یہ مفہوم چھپا ہوا ہے، تو اس اپنی دعا کے اندر اس ورد کو شامل کر لے تو انشاءاللہ ان کے درمیان تعلقات استوار ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے تعلقات کو ٹھیک فرما دیں گے۔ بہت آسان سی دعا ہے، روزانہ صبح شام اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، 11 مرتبہ یہ یا ودودو یا لطیفوں کا ورد وہ شروع کر دے۔ جی دوسرا سوال ان کی والدہ کا ہے کہ ان کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جن کی وجہ سے آنکھ کی بینائی کم ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں پریشان ہے۔ تو آنکھ کی بینائی کے لیے بہت ہی مجرب یہ دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ کی انگلی پر ایسے یا نور یا نور یا نور 21 مرتبہ پڑھیں اور پھونکیں، اور پھونکنے کے بعد شہادت کی انگلی کو اپنے آنکھوں پہ ایسے لگائیں، تو انشاءاللہ آنکھ کی بینائی ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایک دعا اور آتی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کو روزانہ صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں، تو انشاءاللہ گلوکوما جو اور بیماری کا خدشہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور اپنے دونوں شہادت کی انگلی پر پڑھ کر کے اپنے آنکھ کے اوپر پھیریں گے تو انشاءاللہ ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ بینائی کو درست فرما دیں گے، اور جو بیماری ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے بات کرتی ہوں۔ جی سوال پوچھیں۔ زبیدہ بات کرتی ہوں۔ جی زبیدہ صاحبہ۔ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میرے پیر میں بہت درد ہے اور لال لال پیر ہو گئے، زخم بھی ہے اندر، بہت طبیعت خراب ہے۔ میرے شوہر بہت دعا دے کے گئے، بیچارے انتقال ہو گئے، میری بھی عمر 83 ہو گئی ہے۔ جی بادشاہ میرے لیے دعا کراؤ تم، مولانا کو بھی میرا سلام کرنا، دعا کرنے کو بھی بولنا۔ جی اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کا 1111 وقت تسبیح بھی پڑھتی ہوں، یاسین شریف روز پڑھتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، عصر سے لے کے عشاء تک میں پڑھتی ہوں۔ اللہ قبول کرے۔ میرے نواسے، میرے شوہر کی دعا سے میرے 5 نواسے بھی ایک بیٹی کے قرآن حفیظ ہے الحمدللہ۔ میرا پوتا بھی قرآن حفیظ ہے دبئی میں، مبین ہے اس کا نام محمد زید۔ تو مبین والی یاسین پڑھی تھی، اللہ پاک کو قرآن حافظ سب کو بنا دیا۔ جی
میں سب کچھ پڑھتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے. اور مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. وہ کیا جواب دینا چاہیں گے, کیا جواب دیتے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جی مولانا صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ ان کے سوال کو دوہرا دیا جائے, سوال سمجھ میں نہیں آیا. ان کا سوال یہ کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کے پیروں میں درد ہے, عمر رسیدہ ہے, 83 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, اور یہ جو ہے درود شریف بھی پڑھتی ہیں 111 بار, اس سے فائدہ تو ہوا ہے, لیکن مزید اچھی صحت کے لیے اور پیروں میں درد نہ ہو اس کے لیے کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو تو وہ بتا دیں. جی محترمہ نے جو سوال کیا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ درود شریف کا ورد پڑھ رہی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہی ہیں, سورہ یاسین بھی پڑھ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اور ان کے پیر میں جو درد ہے اور جو صحت اچھی ہو تو صحت اچھی ہونے کے لیے یہ دعا کریں, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ دعا بہت ہی مجرب ہے, اس دعا کو اپنے وظیفے کے اندر شامل کر لیں. جب بھی پڑھیں صبح شام تو وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک کر کے جسم کا سامنے کا جتنا حصہ ہے اس کے اوپر پھیریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگا. اور جہاں پہ پیر کے اندر درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ پڑھے, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں گے. اس کو بھی 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جو سہولت ہو, اگر پڑھ کر کے ہاتھ رکھ کے وہاں پر پڑھیں گے تو جہاں پہ درد ہے انشاءاللہ ان کے درد کے اندر افاقہ ہوگا. تو یہ دو دعا ان کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور ان کے لیے انشاءاللہ مفید اور فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. تھوڑا زور سے بات کریں گے, ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی میرے گھر میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کے آنکھ میں کھجلی سب ہوتی ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری بچی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں, آنکھ میں سب کھجلی. وہ اقرا انٹرنیشنل میں ٹیچر ہے, وہ ہاں ٹیچر ہے میری بچی, عربی لینگویج پڑھاتی ہے, انٹرنیشنل اسکول میں ٹیچر ہے وہ. جی تو میری بچی کو آنکھ میں کھجلی ہے, مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں 2 سوال کرتی ہوں تمہارے سے. جی ایک سوال کیا ہے کہ تو میں ماشاءاللہ میں پڑھ نہیں سکتی عربی, میرے بچوں کو تو پڑھاتے ہوں, مدینے کے آفس تک پڑھاتے ہوں. جی میں قرآن نہیں پڑھتی ہوں, تو دعا یا نماز آیت الکرسی آہد نماز سب فون میں دیکھ کے میں پڑھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ پڑھنے سے جائز ہے کیا؟ آپ اس سب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کی بیٹی کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی. بیٹی جو ہے وہ عربک ٹیچر ہے. پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نہیں پڑھے ہوئے ہیں, عربک نہیں پڑھے ہوئے ہیں, تو کیا موبائل میں دیکھ کے جو ہے پڑھ سکتی ہیں؟ اس سے کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی اسی طرح کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی محترمہ کا جو سوال ہے, جی اس سوال کے تحت ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو طبیعت ٹھیک رہنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے جو دعائیں ہیں اور جو چیز بتائی گئی ہے اس پہ عمل بھی کریں جنہوں نے بتایا ہے, اور خاص طور پہ نماز کا اہتمام کریں. نماز کے اہتمام سے بھی طبیعت ٹھیک رہتی ہے. اسی بہانے انسان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے اور پورے جسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جسم کی شفا بھی اس کے اندر رکھا ہے. تو 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور روزانہ صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس کی وجہ سے پورے دن اللہ تعالیٰ ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیں, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جملہ جو پریشانیاں ہیں اور جسم کے جو جملہ امراض ہیں, اللہ تعالیٰ اب اپنے کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا بخشیں گے. اور
दूसरा जो सवाल है कि अरबी नहीं पढ़ पा रही हैं मोबाइल के ज़रिए से देखना या पढ़ना, तो जहाँ तक मुमकिन हो, ये कोई मुज़ायक़ा की चीज़ नहीं है। मोबाइल के ज़रिए आप कुरान करीम की तिलावत सुन भी सकती हैं और उनके ज़रिए अगर पढ़ना हो तो ये भी कोई हर्ज की बात नहीं है। कम से कम आपका वक्त उसके तरफ तो लगा और आप उसके तरफ मुतवज्जह तो है, तो इधर उधर की चीज़ से तो बेहतर है कि कम से कम आप सही चीज़ को देख रही हैं और सही चीज़ को सुन रही हैं और उससे आपकी मशगूलियत है। तो जहाँ तक हो, जिस ज़रिए से भी हो, आपका ताल्लुक़ कुरान करीम और अरबी की तरफ रहे, ये ज़्यादा बेहतर बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हैदराबाद से। जी सवाल पूछिए। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही मौलाना साहब, उसकी उम्र 32 साल हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं असर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ रही हूँ, थोड़े दिनों से फजर के बाद सूरह यासीन भी पढ़ रही हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? इनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से ये परेशान है, 32 साल उनकी उम्र है। जी मोहतरमा का जो सवाल है, इसकी रोशनी में दो बहुत ही मुजर्रब अमल है, अगर इसको कर लेती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये है कि जो बच्ची जिसकी शादी होनी है उसके लिए ये चाहिए कि जुमरात का दिन ख़त्म करके जो आने वाले जुमा की रात होती है, जिसको शब जुमा कहते हैं, हफ्ते में एक दिन वो लड़की ख़ुद सूरह अहज़ाब की तिलावत करे और ये तिलावत रात के अंदर खाने पीने के बाद सोने का जो वक्त हो तो उस वक्त वज़ू करके सूरह अहज़ाब की तिलावत करे और तिलावत करके सो जाए। हफ्ते में एक मरतबा उस लड़की को ये अमल ख़ुद करना है। और उनकी जो वालिदा है, ये मोहतरमा ने जो सवाल किया है, लड़की की वालिदा के लिए ये अमल है कि वो इस तरीक़े से भी अमल करे कि हफ्ते में एक दिन, जो दिन भी उनके लिए मुनासिब हो, पहले 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करें, उसके बाद फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह गैब से बच्ची के लिए कोई ना कोई रिश्ता अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा देंगे। तो ये 2 अमल है, एक लड़की को ख़ुद करना है और दूसरा जो है उनकी वालिदा को इस अमल करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। जी सवाल पूछिए अपना। जी एक सवाल मेरा ये है कि मेरे पैसों की बरकत नहीं हो रही है। जी। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो हम 786 लिखते हैं 786, तो क्या इसका असर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बराबर है या इसके लिखने से उसका असर है कि इसका मानी बताइए। तो ठीक, बस बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रगुजार है। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? इनके रुपयों में, पैसों में बरकत नहीं है। जी जी मोहतरम ने जो सवाल किया है, इनका 2 सवाल है। जी। पहला सवाल ये है कि बरकत नहीं है, तो बरकत के सिलसिले में एक बात तो जहन में ये रहनी चाहिए कि हलाल पैसे में बरकत होती है और अगर नाजायज़ तरीक़े पे कोई दौलत आती है तो नाजायज़ में बरकत नहीं होती है। कोशिश ये करें कि किसी भी तरीक़े की हराम की आमेजिश न हो। हराम को सिर्फ यही नहीं किसी का गबन कर लिया जाए, धोखा दे दिया जाए, चोरी किया जाए। हराम ये भी होता है कि किसी माल को गलत तरीक़े से बेच करके, गलत अंदाज में और गलत तरीक़े पे अगर आपने धोखा दिया है तो ये भी हराम की आमेजिश शुमार होती है। तो इससे पूरे तौर पे परहेज़ करना चाहिए, हलाल ज़रिया को, हलाल तरीक़े को अपनाना चाहिए, तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत अता फ़रमाते हैं। और दूसरी चीज़ बरकत की ये है कि अपने घर के अंदर रोज़ाना कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं, और अगर दुकान में है तो दुकान के अंदर भी रोज़ाना सुबह के वक्त कम अज़ कम 1 रुकू ही सही लेकिन कुरान की तिलावत ज़रूर होनी चाहिए।
اور جو چیز بھی استعمال کرے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے پیسے میں اور سامان کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 786 یہ بسم اللہ کے برابر ہے اور اس کا ثواب ہوگا کیا نہیں؟ تو یہ بات ذہن نشی رہے کہ یہ 786 یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ کاغذ ہم بھیج رہے ہیں اور اس کا امکان ہے کہ کاغذ ضائع ہو جائے گا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو اللہ کا نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ادھر ادھر گر پڑ جائے گا، بے حرمتی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ایک علامت کے طور پر یہ 786 لکھا جاتا ہے، اس کا بدل نہیں، یہ صرف علامت ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، لیکن پڑھنے میں یا اور جگہوں پہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جلگاؤں سے۔ ہاں، سوال پوچھیے اپنا۔ تو امی کو بہت سردی ہوتی ہے اور چھینک آتی ہے۔ امی کو سردی بہت لگتی ہے اور چھینکیں بھی آتی ہیں؟ ہاں، چھینکیں بھی آتی ہے اور کچھ کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں بہت مروڑا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، عمر کیا ہے والدہ صاحبہ کی؟ 46 سال۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کو سردی بہت لگتی ہے، جی۔ تو سردی کے سلسلے میں یہ ہے کہ اپنی دعا کے اندر اس کو شامل کر لیں کہ روزانہ صبح کے وقت 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کی والدہ پڑھیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا تھا، اور اس کی برکت سے اللہ نے انہیں پانی کی ٹھنڈک اور جو سمندر کی ٹھنڈک ہے اس سب سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمایا۔ تو آتا ہے کہ اس کی تاثیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے گرم رکھا ہے، اور سردی کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں۔ تو 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ٹھنڈک کے اندر، سردی کے اندر انہیں کمی محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ جی۔ اور ایک دعا اور آتی ہے کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہی تعالیٰ بہتر ہے اور بہترین حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں سردی کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اس کو 7 مرتبہ وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ جی۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کھانے کے بعد پیٹ کے اندر مروڑ ہوتا ہے، تو مروڑ کے لیے یہ آتا ہے کہ جب بھی کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کریں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں اور بیچ میں الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتی رہے، تو آتا ہے کہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرے اور الحمدللہ پہ ختم کرے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے کے مضر اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بالخصوص التزام رہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک اور دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ دعا پڑھ لیں تو پڑھ کر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے کھانے کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور پیٹ کا جو مروڑ ہے، درد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی انہیں افاقہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کھانے کے بعد اس کو پڑھ لیں، اور کھانا شروع کرتے وقت یا کوئی بھی چیز پیتے وقت بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا، اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اس پر ختم کرنا۔ پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
اور ناظرین بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم بہار دربھنگہ چھتمن سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال میرا یہ ہے حضرت کہ ہم کو گیس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جی اور پیٹ میں میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، جی تو کوئی ایسی دعا بتائیں گے جو اللہ اس میں شفا دے؟ ٹھیک، عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر 52۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دربھنگہ سے۔ جی مولانا صاحب کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ کیا ہے کہ ان کو گیس کی شکایت زیادہ رہتی ہے اور پیٹ میں مروڑ بھی ہوتا ہے، جی تو گیس کی شکایت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، قرآن کریم کے اندر ایک دعا آتی ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے روزانہ صبح اور شام 2 مرتبہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آیت شفا ہے، آیت شفا کا بھی استعمال کریں۔ آیت شفا 11 ہے، ان میں سے کم 3 آیت شفا کو اپنے معمول میں داخل کرنے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ 3 آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، تو اس کو پڑھ کر کے پانی کے اندر پھونک لیں اور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ پیٹ کا جو گیس ہے وہ گیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ انہیں افاقہ بھی حاصل ہوگا۔ اور جہاں کھانے کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس کو وہ روزانہ 11 مرتبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ انہیں اللہ تعالیٰ اس مرض سے افاقہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ہردہ سے بات کر رہی ہوں، فرحانہ۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی مجھے پوچھنا تھا، میری بیٹی ہے 11 سال کی، اس کو دونوں گردے میں پتھری ہو گئی ہے، ایک 2 mm کی، ایک 3 mm کی۔ گردے میں پتھری ہو گئی ہے؟ جی جی۔ کتنے mm کی ہے؟ ایک 2 mm کی، ایک 3 mm کی ہے۔ تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی جی سونوگرافی کروائے ہیں تو اس میں آیا ہے، اور وہ اس کے پیٹ میں درد بھی نہیں جا رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے تو دیے ہیں گولی دوائی تو تھوڑا آرام رہتا ہے، تو جیسے پھر نہیں تو پھر درد ہونے لگتا ہے، تو جیسے آپ کچھ دعا وغیرہ بتا دیں۔ ٹھیک۔ پیشاب میں بھی جلن ہوتی ہے۔ جی جی ٹھیک۔ اور جی ایک سوال اور ہے، جی میری امی ہے 60 سال کی۔ جی جی ان کو بھی پتھری ہے، تو ان کو بھی پیشاب میں جلن تڑک بہت ہوتی ہے، وہ کیا بولتے اس کی بھی کچھ دعا بتا دیجیے۔ تو والدہ صاحبہ کے کتنے mm کی پتھری ہے؟ جی ان کو ایک 5 mm کی ہے، ایک 6 mm کی ہے گردے میں۔ تو علاج نہیں کروا رہی والدہ صاحبہ کا؟ جی جی ان کا بھی علاج چل رہا ہے۔ تو فائدہ کچھ ہوا؟ جی جیسے پیشاب کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی جی ان کو ہے نا جیسے کھل کے پیشاب نہیں ہوتی، رک رک کے ہوتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ محترمہ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال میں ان کی بچی ہے، ان کو بھی پتھری کی شکایت ہے، اور ان کی والدہ ہے جو جن کی عمر 60 سال کی ہے، ان کو بھی پتھری کی شکایت ہے۔ دونوں کے اندر تقریباً ایک ہی طرح کی شکایت ہے۔ تو ان کے لیے سب سے مجرب عمل یہ ہے کہ صبح کو جمعہ کے دن، صبح کو سورج نکلنے کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی پانی کے اوپر دم کریں، گلاس میں ہو یا بوتل میں ہو، اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب دم کر دیں گے تو دم کرنے کے بعد پھر اس پانی کو یہ 7 دن تک استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اور ان کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ معمول رکھیں، اور اس کے علاوہ روزانہ یہ کریں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک کر کے جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے اس کو پھیریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی انہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو خاص طور پہ یہ سورہ فاتحہ والا جو معمول ہے اس کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے، 41 مرتبہ پڑھ کر کے انہیں پھونکنا ہے پانی کے اوپر اور اس کو 7 دن تک استعمال کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں، میرا نام شاعرہ ہے۔ جی میرے سر میں ہے نا، سر کے نسوں میں بہت درد ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک نسوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ جی کب سے شکایت ہے؟ یہ مجھے 5-6 سال سے شکایت ہے۔ 5-6 سال سے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کیا؟ ہاں دکھائے ڈاکٹر کو۔ کوئی فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ بولتا آپریشن کرنے کے لیے، مگر آپ آپریشن کرنا رسکی ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن بتایا؟ ہاں ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے، میرا بڑا لڑکا ہے نا، اس کو کسی نے جادو کیا ہے۔ بڑے بیٹے پہ کسی نے جادو کیا ہے؟ اچھا ہاں جادو کیا ہے، وہ صحیح رہتا نہیں، نافرمانی کرتا، بس گھر میں کچھ مطلب ایسی ذمہ داری سمجھتا نہیں، کام دھندے میں دل نہیں لگتا اس کا۔ تو یہ آپ کیسے بول سکتی کہ بڑے بیٹے پہ کسی نے جادو کیا؟ اگر کام دھندے میں اگر اس کا دل نہیں لگ رہا یا کام نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا جادو کا اثر ہے۔ بولا مولانا سے کال کھلوائے، مولانا سے دیکھے تھے نا تو وہ بولے مولانا۔ جی آج اپنے سوال کا جواب سنیے اور مولانا صاحب جو آپ کو مشورہ دیں یا آپ کی جس طرح سے رہنمائی فرمائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ محترمہ نے جو سوال کیا ہے ان کا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں مستقل بہت زیادہ نسوں کے اندر درد رہتا ہے، تو درد کے لیے یہ ہے کہ انہیں 101 مرتبہ یہ پڑھنا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد انہیں شفا ملے گا۔ اور اس کے بعد روزانہ انہیں یہ کرنا ہے کہ صبح اور شام وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اس کو بھی پڑھ کر کے جہاں پہ درد زیادہ انہیں محسوس ہوتا ہو انہیں پھونکنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ 2 دعا ان کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مجرب ہوگی اور انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ 2 دعا ان کے درد کے لیے ہے۔ جی اب رہا مسئلہ کہ ان کے بیٹے کو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے انہیں فال کھول کے بتایا کہ جادو کیا ہے تو انہیں مولانا کہے کہ جادو ختم بھی کرے، صرف بتانا جانتے ہیں تو ختم بھی کرنا چاہیے انہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود بھی یہ معمول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کے لیے جادو کے کاٹ کے لیے اللہ نے یہ دعا نازل فرمائی ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر پھونکیں اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنے دونوں ہاتھ کو پھیریں۔ صبح شام یہ اگر اپنے معمول میں لائیں گے تو آتا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے کا جادو وغیرہ کا اثر ہے اور کسی بھی طریقے کا اثر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے اس سورے کو نازل فرمایا ہے، یعنی اس مرض کے لیے خاص طور پہ، اور بھی اس کے فائدے ہیں، تو اس کے اندر اس مرض کے لیے اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ان کا اثر ہے تو وہ زائل ہو جائے گا۔ اگر وہ لڑکا خود نہیں پڑھ پاتا ہے تو ان کے والدین ماں باپ میں جو بھی ہو ان کو چاہیے کہ صبح اور شام روزانہ ان تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس بچے کو پھونکے، سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ کو پھیرے، تو انشاءاللہ یہ اثر ان کا زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کرناٹک چنپٹنا سے بات کر رہی ہوں۔
ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, سوال بتائیے اپنا. یہ ہمارے بچے کو فل زخمہ ہو جا, کہیں کھجلی, اسے قوام کو پیشک کی جگہ, نازک جگہ سب بھی, کیا دوائیاں کرے تو بھی کم ہو رہا ہی نہیں. جی کب سے بچے کو یہ شکایت؟ 1 مہینے قریب سے ویسا ہے وہ. یہ اس بار ہو گئی کیا ہر سال ہو جاتی ہے؟ ہاں ہر سال ہوتی ہے یا اس بار ہو گئی ہے 1 مہینے سے؟ نہیں, ایک بار ویسا ہو کو ہے تو کیا دوائیاں کرے تو بھی شاپا ان کے کیا بھی کم ہو رہا ہے نہیں, خالی کھجلی کری انہوں. ٹھیک ہے, بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر 16 سال. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کا جو بیٹا ہے 16 سال کا, اس کو جو ہے کھجلی کی شکایت ہے, تقریباً 1 ماہ سے ہے, اور پیشاب کی جگہ پہ بھی جو ہے کھجلی ہوتی ہے, بہت تکلیف میں ہے. تو محترمہ کا جو سوال ہے, جی اس مرض کے لیے ان کے لیے مجرب یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ یا لطیفو 300 مرتبہ پڑھیں, یا لطیفو, اور یا رحیمو اس کو بھی 300 مرتبہ پڑھیں, 300 مرتبہ دونوں کو پڑھیں گے, یا لطیفو یا رحیمو. اور پھر اس کے بعد اس کو کسی پانی کے اوپر دم کر کے جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ بہت زیادہ کھجلی ہے, تو اس کے اگر کمر سے اوپر ہے یہ حصہ تو اس پانی سے اس کو دھوئے تو انشاءاللہ شفا ہوگا. اور اگر کمر سے نیچے ہے تو پھر یہ ہے کہ صرف وہ دعا پڑھیں, کمر کے نیچے پھونکا ہوا پانی کو استعمال نہیں کریں, اور اس پانی کو وہ پئیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کے بچے کو جو کھجلی ہے وہ دور ہو جائے گی. 300 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یا رحیمو. یہ 2 اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص تاثیر رکھی ہے, اور انشاءاللہ کھجلی سے انہیں شفا نصیب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں, صبح پہلے بھی اور بعد میں بھی, دونوں دعا سے قبل 7 مرتبہ اور اس کے بعد بھی 7 مرتبہ درود شریف کو شامل کر لینا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. میں جی سوال پوچھیے اپنا. 2 سوال ہے. میرا ایک لڑکا 5 سال کا ہے, میرے ایک لڑکے 8 سال کے ہے. جی وہ دونوں بچے اتنی ضدی ہیں, اور 5 سال کا لڑکا ہے, میں اس کو اتنا مارتی ہوں تب بھی سنتا نہیں ہے. اس کے لیے اچھی سے دعا بتائیے نا. اور لڑکی کے لیے مطلب جو پڑھتی ہے وہ بھول جاتی ہے, اور ضدی بھی بہت ہے وہ. ٹھیک, وہ 5 سال کے لڑکے کے لیے میں بہت ہی پریشان ہوں, بہت ہی مار کھاتا ہے وہ. میں تو مارنا اس کا حل کو تھوڑی ہے محترمہ. مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. مولانا صاحب جو مشورہ دیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ محترمہ کا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا لڑکا ہے 5 سال کا جو بہت ہی ضدی ہو گیا ہے. جی تو لڑکے کا ضد ہے یا اور بھی نافرمانی ہے, تو ضد یا نافرمانی یا اور بھی اس طریقہ کی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اولاد کے سلسلے میں ایک دعا فرمائی ہے. رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے رب کریم میری اولاد کو آپ درست کر دیجئے, صحیح کر دیجئے, اور میں آپ کے طرف رجوع ہوتا ہوں, میں آپ کا فرما بردار ہوں. اس کا مفہوم ہے. تو رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے, اور خاص طور پہ اولاد کے فرما بردار اور اس کی جو اور خرابیاں ہیں اس کے اصلاح کے لیے اس کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے. تو اس دعا کو وہ 21 مرتبہ پڑھے, رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. تو انشاءاللہ ان کے بچے کا جو ضد ہے اور جو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی بچی ہے جو پڑھتی ہے بھول جاتی ہے. جی تو بھولنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب پڑھنے لگے تو اس وقت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے وہ پڑھنا شروع کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز اگر وہ پڑھتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد
سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یا حافظو یا قویو یہ پڑھ کر کے 11 مرتبہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط بھی ہوگا اور قوت یادداشت بڑھے گی بھی۔ تو نماز کے بعد 11 مرتبہ یا حافظو یا قویو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو بھی چیز پڑھنے سے پہلے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پڑھنا ان کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور وہ بھولیں گے بھی نہیں، اور وہ جو دعا ہے یا حافظ یا قویو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بھی فرما دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم اپنا سوال بتائیے۔ میرا سوال ہے کہ میری بیٹی 2 سال کی ہے جی، بہت ضدی ہے اور صحت نہیں بنتی ہے، کھانا وانا بالکل ٹھیک سے کھاتی ہے لیکن صحت بالکل نازک ہے، میں بہت اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ جی کھانا نہیں کھاتی ہیں اور ضدی بھی ہیں، 2 سال کی ہیں آپ کی بیٹی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ بھائی کی؟ محترم کا جو سوال ہے اسی سے متعلق سوال ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے بھی یہی شکایت کی تھی کہ ان کا لڑکا 5 سال کا ہے، وہ بھی بہت ضدی ہے، تو اس بچی کے لیے بھی وہی دعا ہے، ربی اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ دعا کو یہ بھی استعمال کریں تو یہ بھی لڑکا ہو یا لڑکی، اور جو بھی بچہ ہے جو بھی اولاد ہے ان کی اصلاح کے لیے، اس کے اطاعت فرما برداری کے لیے یہ دعا بہت مجرب ہے، تو وہ بھی جو ابھی بتائی گئی ہے دعا اسی طریقہ سے وہ بھی استعمال کریں، ربی اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اس کو 21 مرتبہ وہ پڑھے اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو سامنے میں ہو تو اس کو پڑھ کے پھونک بھی دے تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اس بچے کو درست بھی فرما دیں گے، جو ضد ہے اور جو نافرمانی ہے اس کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلاحیت اور اصلاح فرما دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ کھانا نہیں کھاتی ہیں، کھانے میں ضد کرتی ہے۔ کھانا نہیں کھاتی ہیں تو اس کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ بھوک ان کو کیوں نہیں لگتی ہے، تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کرے بھوک نہیں لگنے کی وجہ کیا ہے، اور بھوک نہیں لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، یا تو یہ ہے کہ ان کے من پسند والی چیز نہیں ہوگی، یا بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ ہے کہ دوا علاج بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی ہے کلو وشربو، یہ جو کھانے اور پینے کے لیے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے، تو کلو وشربو ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یہ بھی قرآن کریم کی دعا ہے کہ کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو، تو اس کو بھی پڑھ کر کے وہ پھونکیں گے تو انشاءاللہ کھانے پینے کی جو شکایت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست فرما دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ آسام سے۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر سوال بتائیے اپنا۔ ارے میرا تو بند ہے بھیا۔ اچھا جی، آواز یہاں تک آ رہی جی۔ ہاں میرا سوال ہے نا کہ میں رات میں خواب دیکھا کہ میرے کو ہاتھی دوڑا رہا ہے۔ نہیں وہ دیکھیے خوابوں کی تعبیر کا یہ پروگرام نہیں ہے، دعاؤں سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں یہ اور سوال ہے جی، مطلب جمعہ جمعرات کو مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، اور استخارہ میں کیا کیا پڑھتے ہیں، یہ 2 میرا سوال ہے، تب یہی بتا دیجیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب ان کے 2 سوال ہیں کہ جمعرات اور جمعہ میں کیا مچھلی کھا سکتے ہیں؟ محترمہ کا جو سوال ہے کہ جمعرات کو مچھلی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، تو آتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مچھلی کھانے سے کسی بھی دن منع کیا گیا ہو۔ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو یہودی کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کھانے سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، لیکن اسلام میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا ہے کہ کس دن کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، جس دن جو میسر ہو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی بھی دن کھا سکتے ہیں، کھانے پینے میں اس طریقے کی کوئی پابندی اسلام کے اندر نہیں ہے، جو ہے وہ غلط رسومات ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔
ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جو بھی نعمت اللہ کی حلال چیز جو بھی ہے کسی بھی دن آپ کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. جی, اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ استخارہ کس طرح سے کیا جاتا, وہ بھی بتا دیں آپ. جی, میری آواز آپ تک آ رہی؟ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی مولانا صاحب آپ کی آواز ابھی سنیں گے, تو ہمارا رابطہ ان سے تھوڑا سا کٹ گیا ہے. آپ سوال بتائیے. ہاں جی سر, میرا ایک سوال یہ ہے کہ مائنڈ کو شارپ کرنے والی دعا بتا دیجیے, تو جو میں نماز کے ساتھ پڑھ سکوں 5 ٹائم کی, یا پھر تہجد میں اٹھ کے, مطلب ایسی دعا بتا دیجیے ایزی سی جو مطلب میں روز پڑھ سکوں, مائنڈ کو شارپ کرنے, پڑھائی میں دل لگے, کاموں میں دل لگے, دل نہ گھبرائے, یہ سب کر کے. اور یہ بتا دیجیے فتویٰ جاری کر دینا یا ہو جانا یا کون کرتا ہے, یہ سب کیا ہوتا ہے مجھے بتا دو, ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے نا آپ؟ جی ٹھیک ہے, تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ آسام سے جو سوال آیا تھا ان کا دوسرا سوال تھا کہ استخارہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے کرتے ہیں؟ اچھا جی, استخارہ کا یہ طریقہ انہوں نے پوچھا ہے محترمہ نے. استخارہ کا بہتر طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو بستر پہ, سب کچھ سے ضرورات سے فارغ ہونے کے بعد, کھانے پینے کے بعد جب سونے کا ارادہ ہو اس وقت وضو کر لے, اور وضو کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ جس بستر پہ وہ سوئیں اسی بستر پہ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اس طریقے سے جو عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور سلام پھیرنے کے بعد عربی کے اندر استخارہ کی ایک دعا آتی ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ ایک دعا ہے, وہ یاد ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ یاد نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اردو کے اندر یا جو بھی زبان آپ استعمال کرتے ہیں اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہیں کہ اللہ فلاں کام میرے سامنے ہے, اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھلائی ہے یا نہیں ہے. اگر بھلائی ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے راستہ کو آسان کر دیجئے, اور اگر اس میں کسی بھی طریقے کا نقصان کا پہلو ہے تو اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیے, اور اس کے علاوہ جو صحیح راستہ ہو وہ ہمارے لیے آپ رہنمائی فرما دیجیے. یہ 3 چیز بنیادی ہے. جی اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا, اس کے مضر اثرات سے بچنے کی حفاظت کرنا, اور بہتر راستے کی رہنمائی کی دعا کرنا. تو یہ 3 چیز آپ اپنی دعا کے اندر کریں. شادی کا مسئلہ ہو, اور کوئی سامان خریدنا ہے, مکان خریدنا ہے, یا اور بھی کوئی اہم کام درپیش ہے, تو اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کر کے پھر آپ اسی وضو سے سو جائیں. اور سونے کے بعد آتا ہے کہ کم سے کم 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے, اور اگر 3 دن کے اندر آپ کے دل کے اندر وہ بات نہیں آئے تو 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے. 7 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر جو صحیح راستہ ہوگا, جو صحیح صورتحال ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.